اماں، میری پیاری اماں، کہاں ہیں آپ؟ جلدی سے مجھے کھانا دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اماں جلدی کریں، مجھے کام کے لیے دیری ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کا صابر و شاکر بیٹا تھا، فرما بردار۔ اس نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ بد زبانی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کی تھی۔ اپنے مرحوم خاوند کے بعد وہ اکلوتا ہی اپنی ماں کی کل کائنات تھا۔ ماں نے جلدی جلدی کھانا گرم کر کر اپنے لختے جگر کے سامنے رکھا۔ وہ محبت سے کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک کھانا دیکھتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ دال؟ اماں، آج آپ نے پھر سے دال بنا لی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے دال پسند نہیں ہے۔ دال دیکھتے ہی جیسے اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی، وہ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اماں، میں دال نہیں کھاؤں گا۔ ہمارے گھر صرف آلو دال ہی کیوں بنتے ہیں؟ ہم لوگ باقی سبزی اور گوشت وغیرہ کیوں نہیں؟ اس کی ماں اپنے بیٹے کو اداس دیکھ کر اداس ہو گئی۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی، میرے بیٹے، میرے لال، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور جو حلال رزق ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اماں، لیکن میں یہ دال نہیں کھاؤں گا، مجھے دال اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی اداسی سے اداس ہو گئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اپنے خاوند کی وفات کے بعد وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کر اتنا ہی کماتی تھی جس سے وہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکے، اور وہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے اسے محتاجی اور مفلسی سے بچا رکھا ہے۔ خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، اے میرے مولا، تو میرے حالات سے واقف ہے نا؟ میں تیرے ہر حکم پہ راضی ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہنا۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور پھر پاس کی مسجد سے آتی اذان کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھی۔ وہاں دوسری طرف اس کا بیٹا اپنی ماں سے ناراض منہ بنائے اپنے رب سے اپنی مما کی شکایتیں کر رہا تھا۔ اماں کو اب مجھ سے بالکل محبت نہیں رہی اللہ جی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ مجھے دال نہیں پسند، مگر وہ پھر بھی دال بنا دیتی ہیں۔ پہلے جب ابو زندہ تھے تو ہمارے گھر میں کیسے نئے نئے کھانے بنتے تھے۔ جب سے ابو فوت ہوئے ہیں، امی تو جیسے کھانا بنانا ہی بھول گئی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، میں بھی آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر اماں کبھی بھی دال نہیں بنائیں گی۔ وہ من ہی من میں خود سے منصوبے بنا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مفلس شخص پر پڑی۔ اس شخص کے کپڑے پھٹے پرانے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں موجود جوتا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ وہ لوگوں کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتا اور لوگ اسے اپنا بچا کچا کھانا دیتے۔ وہ مسکرا کر وہ کھانا لیتا اور لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھال تھا۔ وہ باری باری سب دروازوں پہ دستک دیتا اور وہاں سے بچا کچا کھانا لے لیتا۔ وہ کافی دیر تک اس فقیر کی حرکتوں کو دیکھتا رہا۔ اس شخص کے ہاتھ میں موجود تھال اب تقریباً بھر چکا تھا۔ اس میں رنگ برنگی کھانے تھے، کہیں آلو، کہیں دال، کہیں بھنڈی، کہیں چاول۔ وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مکس ہو چکے تھے۔ اچانک وہ شخص ایک جگہ پر رکا، بیٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے میلے کچیلے کپڑوں سے صاف کیا اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھانے کا ایک لقمہ لیتا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر شکر الحمدللہ کہتا تھا۔ اس نے بار بار یہی حرکت کی۔ کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک نئی رونق آ جاتی تھی۔ وہ ان رنگ برنگے کھانوں کو بڑے لطف سے کھا رہا تھا۔ وہ لڑکا کافی دیر تک اس شخص کو دیکھتا رہا، پھر آخر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھا اور اس شخص کے پاس گیا اور اسے کہا، بابا جی، میں کافی دیر سے وہاں مسلسل بیٹھا آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ بابا جی، آپ کا تھال نعمتوں سے بھرپور ہے، لیکن یہ نعمتیں ایک دوسرے سے مل جل کر اپنا لطف اور ذائقہ کھو چکی ہیں، مگر باوجود اس بات کے کہ یہ اب بدمزہ سی لگ رہی ہیں، آپ اسے اتنی محبت اور لذت سے کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس شخص نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں میرے بیٹے کہ یہ نعمتیں باسی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مکس ہو کر یہ شاید اپنی لذت اور ذائقہ بھی کھو چکی ہیں، مگر میرے بیٹے، یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔
ذرا سوچو، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی شدت سے میرے پیٹ میں صبح سے درد ہو رہا تھا، مجھ سے ایک قدم چلنا بھی محال۔ صبح گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے رب سے صرف ایک روٹی کے لیے کہا تھا، اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ میرا تو پورا کشکول ہی بھر دیا ہے۔ میرے تھال میں نعمتوں کا ڈھیر ہے بیٹا، ذرا دیکھو میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میرے لاکھ گناہوں، غلطیوں، میری کوتاہیوں اور شکووں کے باوجود بھی وہ مجھے بھوکا نہیں رکھتا۔ کیا یہ کسی نعمت سے کم ہے؟ یہ کھانا تو میرے لیے ہر لحاظ سے ذائقے سے بھرپور ہے۔ یہ میرے رب کی مجھ غریب پر نعمتوں کی بارش ہے اور یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکا اسی شخص کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گیا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب دوڑ لگائی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے صحن میں موجود جائے نماز بچھائے بیٹھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں کتنا نادان ہوں نا۔ آپ تو سچ کہتی ہیں اماں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حلال رزق عطا کیا ہے جو ہر لحاظ سے ذائقے سے بھرپور ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے رزق کے لیے در در لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں در در کی محتاجی سے بچا رکھا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی زیادہ نعمتوں کی حسرت میں اور من چاہی خواہشات کے بہاؤ میں آ کر موجودہ نعمتوں سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہیں اماں۔ اماں آپ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کہوں گا۔ وہ بے اختیار بچوں کی طرح ماں کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ اماں آپ مجھے معاف کر دیں گی نا؟ وہ زور و قطار روتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی ماں سے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں اور انشاءاللہ میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ذرا غور کریں تو کچھ ایسا ہی حال آج ہم سب کا ہے۔ ہم لوگ ساری زندگی من چاہی حسرتوں اور نعمتوں کی حسرت میں گزار دیتے ہیں، اور جو نعمتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کی قدر و قیمت سے ہم ناواقف ہی رہتے ہیں۔ در حقیقت یہی ہمارا سرمایہ ہوتی ہیں۔ کوشش کریں خود سے اور خود سے منسوب نعمتوں سے محبت کریں۔ نہ جانے اس دنیا میں کیسے ہی اتنے لوگ موجود ہوں گے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچ کر خوش رہیں کہ آپ ان سب سے بہت بہتر ہیں۔